الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم. محترم حضرات اور خواتین، درس کا جو سلسلہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب الادب المفرد سے ہم نے جاری رکھا ہوا تھا، شعبان کے مہینے میں ہم نے اس سلسلے کو روک لیا اور اس کے بعد سے اب تک تقریباً رمضان المبارک کی مصروفیات اور دیگر مسائل کے پیش نظر یہ درس رکا ہوا تھا. اللہ کا فضل و کرم ہے کہ آج سے پھر ہم یہ سلسلہ شروع کر رہے ہیں اور یہ سلسلہ انشاءاللہ ہر منگل کی رات مسلسل چلے گا اللہ تعالیٰ کی توفیق اور محض اس کی توفیق سے. آج جو باب ہمارے سامنے ہیں وہ ہے باب وجوب صلۃ الرحم. اب تک ہم نے والدین کے حقوق کا تذکرہ سنا، اب اس کے بعد والدین کے علاوہ جو دوسرے رشتہ دار ہیں ان سے متعلق آداب احکام اسلامی شریعت نے ہمیں کیا سکھلائے ہیں، یہ آداب اور احکام ہم لوگ سیکھنے اور سننے جا رہے ہیں. قبل اس کے کہ ہم لوگ اس درس کا آغاز کریں، میں مناسب سمجھتا ہوں کہ ایک دو اہم باتیں آپ کے سامنے رکھوں جن کا تعلق ہمارے اور آپ کے پچھلے گزرے ہوئے چند ایام سے. ابھی زیادہ دن نہیں گزرے کہ اللہ کے فضل و کرم سے ہم نے رمضان المبارک کا مہینہ مکمل کیا ہے. عبادتیں کر کے ہم لوگ فارغ ہوئے. میں مناسب سمجھتا ہوں کہ ہمارے اپنے درس کا جو عنوان ہے اس عنوان پر گفتگو کرنے سے پہلے رمضان المبارک کے حوالے سے ایک دو اہم باتیں اور بڑی بنیادی باتیں جن کی طرف میری اور آپ کی توجہ ہونی چاہیے آپ کے سامنے رکھوں، تاکہ ہم اور آپ علم کا جو سلسلہ حصول علم کا یا تعلیم و تعلم کا شروع کیے ہوئے ہیں وہ اس قسم کی مناسبتوں سے بھی جڑا رہے. یہ جو مناسبت گزری ہے ہم اس سے جڑے رہیں. اسی مقصد کے تحت ایک دو باتیں میں آپ کے سامنے رکھنا ضروری سمجھتا ہوں. سب سے پہلی بات جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ ہم سب نے اللہ کے فضل و کرم سے رمضان کا مہینہ پایا اور عبادتیں بھی کی، روزے رکھے اگر اللہ نے استطاعت دی تھی، قیام کیا، تراویح پڑھی اللہ تعالیٰ نے توفیق بخشی تھی، قرآن مجید کی ہم نے تلاوت کی، جتنا اللہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق سے نوازا اتنا ہم نے پڑھا قرآن کو، دیگر عبادتوں میں دلچسپی لی، صدقہ و خیرات ہم نے کیے جتنے اللہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق بخشی. نیکیاں ہم نے بہت ساری کی، بہت سی نیکیاں اللہ کے فضل و کرم سے ہم نے کی. اب ایک احساس یہ ہو سکتا ہے کہ بھائی رمضان آیا گزر گیا، جیسی عبادت مجھے کرنی چاہیے تھی میں نہیں کر سکا.
آدمی کو احساس ہوتا ہے کہ شاید میں ذرا سی سستی پہ قابو پاتا، تھوڑی اور کوشش کرتا تو میرا رمضان اور بہتر گزر سکتا تھا۔ یہ احساس اگر میرے اور آپ کے دل میں پیدا ہوتا ہے تو یہ اچھی بات ہے۔ نیکی کے بعد نیکی میں ہو جانے والی، رہ جانے والی کمی کا احساس یہ بڑی خوبی کی بات ہے۔ آدمی نیکی کرے اور نیکی ختم ہونے کے بعد آدمی کو احساس ہو کہ یہی نیکی میں ذرا اور اچھے انداز میں کر سکتا تھا، ذرا غفلت ہو گئی، لاپرواہی ہو گئی، سستی اور کاہلی ہو گئی، مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، اور آدمی عزم کرتا ہے کہ اگلی بار اگر موقع ملا تو انشاءاللہ اور بہتر کرنے کی کوشش کروں گا۔ یہ احساس اگر پیدا ہوتا ہے یہ بہت اچھا احساس ہے اور یہ پیدا ہونا چاہیے۔ لیکن اس کے برخلاف کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک دوسرا ہی احساس ہمارے اور آپ کے دل میں پیدا ہوتا ہے، اور وہ احساس یہ ہے کہ میں نے بہت کچھ کیا ہے، میں نے بہت عبادت کی، بہت خوب میں نے صدقات و خیرات کیے، بڑی لمبی قربانی، راتوں کی نیند میری پوری نہیں ہوئی، میں راتوں میں جاگ کر عبادت کرتا رہا، بڑی کوشش کر کے میں نے قرآن 2 مرتبہ 3 مرتبہ میں نے قرآن ختم کیا۔ یہ جو نیکیوں کا جو احساس آتا ہے یہ بڑا خطرناک احساس ہے۔ نیکی کے بعد، نیکی کے تعلق سے یہ احساس اگر میرے اور آپ کے دل میں پیدا ہو رہا ہے کہ میں نے بہت کچھ کیا ہے، تب پھر آپ اس چیز کو یاد رکھیں کہ یہ احساس اسلامی شریعت کی نظر میں صحیح نہیں ہے، غلط احساس ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے روز محشر جب سارے لوگ اکٹھا ہوں گے، وہاں کا ایک منظر اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے، کہا وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَا اللَّهُ۔ جو جنتی ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے پاس جب حاضر ہوں گے روز محشر تو آپس میں ایک دوسرے سے کہیں گے تمام تعریفیں اس اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جس نے ہمیں ہدایت بخشی، ہمیں توفیق بخشی، ورنہ ہمارے بس کی بات نہیں تھی کہ ہم ہدایت یافتہ ہو جاتے۔ یعنی ہم نے جو بھی کیا ہے، کوشش ہم نے کی ضرور ہے، لیکن اگر کوئی نیکی ہوئی ہے، کوئی اچھا کام ہوا ہے تو اس میں صرف میرا اپنا کمال نہیں، وہ تو اللہ کی توفیق ہوئی تو میرا کام پورا ہوا۔ کوشش بہت سارے لوگ کرتے ہیں لیکن سب کی کوشش کامیاب نہیں ہوتی، ارادہ سب رکھتے ہیں لیکن سب کے ارادے پورے نہیں ہوتے۔ اگر میری زندگی میں عبادت ہوئی، میں یہ بات کر رہا ہوں رمضان کے حوالے سے، آپ یہ احساس ہر نیکی کے بعد اپنے اندر پیدا کریں کہ یہ تمام توفیق اللہ تعالیٰ کی ہوئی تبھی جا کر ہم سے یہ کام مکمل ہوا، ورنہ ہمارے بس کی بات نہیں تھی کہ ہم یہ کام کر لے جاتے۔ یہ ایک مومن کا طریقہ ہوتا ہے۔ نیکی کرنے کے بعد نیکی کی خوشی آدمی کو محسوس ہو، یہ اچھی بات ہے، لیکن نیکی کرنے کے بعد نیکی کا ایک طرح سے احساس یہ جاگے کہ میں نے بہت کچھ کیا ہے، تو پھر یہ بہت غلط احساس۔ تو رمضان کے بعد اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہم اس احساس میں ڈوب جاتے ہیں کہ ہم نے بہت کچھ کیا ہے، اور شاید اسی کا نتیجہ ہے کہ اس کے بعد پھر گناہوں پہ آسانی سے لوٹ بھی جاتے ہیں، اس لیے کہ ہمیں معلوم ہے رمضان میں ہم نے بہت عبادتیں کی، بہت ثواب کمایا ہے، تھوڑا بہت اب گناہ کر لیں گے تو زیادہ فرق نہیں پڑے گا۔ اس احساس کی طرف سے غافل نہ رہیں، اپنے نفس کا جائزہ لیں، اپنے نفس پہ نظر رکھیں۔ اگر یہ احساس جاگتا ہے کہ میں نے بہت کیا، میں نے 3 مرتبہ قرآن ختم کیے، ایک دن میں میری تراویح نہیں چھوٹی، رمضان میں گرچہ بڑی آگے پیچھے ہو رہی تھے معاملات لیکن ایک بھی روزہ میں نے نہیں چھوڑا، یہ جو احساسات ہیں یہ بہت اچھے نہیں ہیں، ایک انسان کے لیے بڑے خطرناک ہوتے ہیں، اور اگر چوکنا نہ رہے تو پھر انسان اپنے اعمال کو ضائع کر لیتا ہے۔ یہ پہلی بات تھی جس کی طرف آپ حضرات کی توجہ پھیرنی ضروری تھی۔ دوسری بات، نیکی کر لینے کے بعد، رمضان کی مناسبت سے میں کہہ رہا ہوں، ورنہ بات کسی بھی نیکی کے بعد، آپ چھوٹی نیکی کریں، بڑی نیکی کریں، 1 مرتبہ کریں یا 10 مرتبہ ہونے والی کوئی نیکی ہو، آپ کبھی کبھار کیے ہوں یا مسلسل کرتے چلے آ رہے ہوں، کوئی بھی نیکی آپ کی زندگی میں ہوتی ہے، یہ بات یاد رکھیں، نیکی کر لینا بڑا کمال نہیں، یقیناً شیطان سے لڑ کر، نفس سے لڑ کر، دنیا کی رنگینیوں سے لڑ کر، سب سے لڑ کر، قربانیاں دے کر نیکی کرنا بڑا کمال ہے، لیکن یاد رکھیں یہ اتنا بڑا کمال نہیں ہے جتنا بڑا کمال یہ ہے کہ نیکی کرنے کے بعد نیکی کی حفاظت کرنے کی فکر ہم کریں۔ آپ کتنی ہی نیکیاں کر لیں لیکن اس کی حفاظت نہ کر سکے تو یہ تو دوہرا نقصان ہوا۔
نیکی کرنے کے لیے محنت کی، قربانی دی، دنیا سے لڑے، نفس سے لڑے، سب سے لڑے، شیطان سے لڑے، یہ ساری محنت بھی کی، اور نیکی کر لینے کے بعد نیکی کی حفاظت بھی نہیں کی، نیکی ضائع بھی کر لی، تو اس سے بڑا گھاٹے کا سودا اور کیا ہو سکتا ہے؟ اس لیے نیکی کے کرنے کے بعد نیکیوں کی حفاظت کی فکر مجھ کو اور آپ کو ہونی چاہیے، نیکیوں کی ہم پوری حفاظت کریں۔ بات میں رمضان کی مناسبت سے کر رہا ہوں، لیکن مسئلہ کوئی بھی نیکی ہو، آپ اپنی نیکیوں کی حفاظت کریں۔ اور نیکیوں کی حفاظت کیسے ہوتی ہے؟ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ نیکیوں کی تجارت نہ کریں، آپ نیکیوں کی تجارت نہ کریں۔ یہ نیکیوں کی تجارت کیا ہوتی ہے؟ ہم لوگوں کے سامنے اپنی نیکیاں بیچ کر مختلف چیزیں کمانا چاہتے ہیں۔ کیسے؟ میں رمضان کے حوالے سے ایک دو مثال آپ کے سامنے دوں گا، باقی مثالیں آپ سمجھ سکتے ہیں۔ جیسے رمضان کے بعد ہم دو چار دوست ملتے ہیں جن سے ہماری ملاقات ہے، گفتگو کہیں سے کہیں چلتی ہے، رمضان کا ذکر آتا ہے، اچانک میرے دل میں خیال آتا ہے کہ بھائی میں نے روزے رکھے، اپنے دوست کے سامنے کہتا ہوں کہ بھائی اب کی بار ماشاءاللہ گزشتہ سالوں کے مقابلے میں روزے زیادہ اچھے گزرے، میرے زیادہ اچھے روزے گزرے۔ آپ یہ کیوں کہہ رہے ہیں؟ اگر آپ کا مقصد یہ ہے کہ آپ اللہ کا شکر بجا لا رہے ہیں، اللہ کی تعریف کر رہے ہیں کہ اللہ کی توفیق ہوئی کہ میں نے یہ کر لیا، تو یہ ٹھیک ہو سکتا ہے۔ لیکن عام طور پر ہم جب اس قسم کی چیزوں کا تذکرہ کرتے ہیں تو مقصد کیا ہوتا ہے؟ ہم لوگوں کو بتانا چاہتے ہیں کہ میں نے یہ کیا ہے، میں نے نیکیاں کی ہیں، اور اس سے چاہتے کیا ہیں؟ ہم چاہتے ہیں کہ سامنے والے پر ہماری نیکیوں کا کوئی ایک روب جمے، کوئی ایک اس کا اثر ہو کہ بھائی اب کی بار انہوں نے اتنی نیکیاں کی۔ بھائیو یہ بات یاد رکھو، یہ نیکیوں کا بیوپار ہے جو آپ کر رہے ہیں۔ ایک ایسی نیکی جس کی تجارت آپ اللہ کے ساتھ کر چکے، وہی نیکی آپ دنیا والوں کے ساتھ پھر دوبارہ بیچنا چاہ رہے ہیں۔ اب دنیا ہی کا اصول ہے، ایک چیز ایک آدمی کو بیچ دینے کے بعد وہی چیز دوبارہ دوسرے کو آپ بیچیں تو کیا ہوگا؟ اس کو دنیا غلط مانتی۔ جس نیکی کو آپ نے اللہ کے لیے کیا وہ تو اللہ تعالیٰ جانتے ہیں آپ نے کتنی محنت سے کی، کتنی قربانی دی، آپ نے کیا کیا، کیوں کیا، یہ سب اللہ تعالیٰ جانتے ہیں۔ آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں، دنیا والوں کے سامنے بتا کر آپ کیا چاہتے ہیں، آپ کا مقصد کیا ہے، آپ کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ آپ کے سامنے ان باتوں کا تذکرہ کر کے میں اگر کر رہا ہوں تو میں کیا حاصل کرنا چاہتا ہوں؟ ظاہر بات ہے یہ ہمارا نفس ہے جو خود کو بڑا محسوس کرنا چاہتا ہے۔ آپ کے سامنے ذکر کر کے میں اپنے آپ کو بڑا محسوس کرنا چاہتا ہوں۔ یہ ایک ایسی خطرناک بیماری ہے، اکثر و بیشتر ہم اس کا شکار ہیں۔ ہم بظاہر اپنے آپ سے غافل، ہمیں پتہ نہیں کیوں ہمارا دماغ، ہمارا دل اس کی طرف جاتا ہے کہ مجھے اپنے کیے ہوئے کاموں کا لوگوں کے سامنے تذکرہ کرنا چاہیے۔ بھائی نیکی اللہ کے لیے کی، وہ اللہ جانتا ہے، میرے اور اس کے درمیان کے معاملہ تیسرے کے سامنے کیوں آئے، تیسرے کے سامنے کیوں آئے؟ میرے اور رب کا جو معاملہ ہے میں جانتا ہوں، میرا رب جانتا ہے، تیسرے کے سامنے میں کیوں سناؤں؟ لیکن ہوتا یہ ہے کہ نفس اس کو مطمئن نہیں ہوتا جب تک وہ اس کی تشہیر نہیں کرتا، لوگوں کے سامنے کر۔ اب لوگوں کے سامنے سنانے کے ساتھ لوگوں کی نظر میں اس کی حیثیت بڑھے کہ نہ بڑھے، آدمی اپنے نفس کو پھولا ہوا محسوس کرتا، میں نے بہت کچھ کر لیا۔ یہ ایک بیماری ہے، یہ نیکیوں کو ضائع کرنے کا طریقہ۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور حدیث آپ جانتے ہیں، من عمل عملا اشرک فیہ معی غیری ترکتہ وشرکہ، حدیث قدسی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ نے کہا کہ جو بندہ عمل کرے لیکن عمل میں میرے ساتھ کسی اور کو بھی شریک کر لے، یعنی میری رضا کے ساتھ دنیا کو بھی سنانا چاہتا ہے، ان کو بھی راضی کرنا چاہتا ہے یا ان کو بھی بتانا چاہتا ہے، میں کیا کرتا ہوں؟ اس کو بھی چھوڑ دیتا ہوں، اس کے شرک کو بھی چھوڑ دیتا ہوں، اس کو بھی چھوڑ دیتا ہوں، اس کے عمل کو بھی چھوڑ دیتا ہوں۔ ہم اپنے اعمال کو ضائع کر لیتے ہیں، یہ بڑی خطرناک بیماری۔ اور آپ کو میں بتاؤں تو آپ تعجب نہ کریں، اکثر ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک ایسی تجارت اللہ کے ساتھ ہم نے تجارت کی، وہ ضائع نہیں ہوتی، اللہ ہر باریک سے باریک چیز کا بدلہ دیں گے۔ اب دنیا والوں سے ہم یہ جو تجارت کر رہے ہیں، کیا ہم کامیاب ہوتے ہیں؟ نہیں، اکثر نہیں ہوتے۔ میں سامنے والے کو اگر سناتا ہوں کہ اب کی بار میں نے کسی دن تراویح نہیں چھوڑی، پابندی کے ساتھ جماعت کے ساتھ تراویح پڑھی، تو سامنے والا یہ محسوس کرتا ہے کہ بھائی یہ اپنے کمال بتا رہا ہے، مجھے بھی اپنا کوئی کمال بتانا چاہیے۔ وہ بتاتا ہے کہ میں نے اب کی بار قرآن 3 مرتبہ ختم کیا۔ اب آپ جو چاہ رہے تھے سامنے والے پہ اثر جمے، وہ تو اثر جمانے الٹا وہ آپ پہ جمانے کی کوشش میں لگ گیا۔ آپ نے نیکی ضائع کر لی اور مقصد بھی حاصل نہیں ہوا۔ اس سے بڑی نادانی کیا ہو سکتی؟ اس لیے یہ بات یاد رکھیں، نیکی کے بعد نیکی کی حفاظت کا سب سے اہم باب یہ ہے
کہ اس نیکی کو آپ اپنے اور رب کے درمیان رکھیں. بندوں کے سامنے نیکیوں کا تذکرہ کچھ مخصوص حالات میں ہو سکتا ہے، ورنہ بہتر یہی ہے کہ نیکیوں کا تذکرہ آپ لوگوں کے سامنے کریں ہی نہیں. ہاں کبھی ضرورت پیش آتی ہے، کوئی آدمی آپ کی کسی خوبی کا تعریف کر دیتا ہے سامنے، آپ اس وقت کہیں کہ ہاں اللہ کی توفیق ہوئی تو کر لیا، ورنہ میرے بس کی بات کہاں تھی. لیکن آپ خود آگے بڑھ کر اپنی نیکیوں کو بازار میں اچھالیں، بازار میں لوگوں کے سامنے تذکرہ کریں، اس کا فائدہ کسی کو نہیں ہوگا سوائے نقصان جو آپ کا اپنا ہونے والا. اور دوسری بات، نیکیوں کو ضائع ہونے سے بچانے کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ وہ اعمال، وہ حرکتیں، وہ کام جن کی وجہ سے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں، وہ اعمال جو دوسرے اعمال کو باطل کر دیتے ہیں، ایسے اعمال، ایسی غلطیوں سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں. جیسے شرک ہے، آپ نے نیکیاں تو خوب کی لیکن آپ شرک کر بیٹھے اور بغیر توبہ کے مر گئے. شرک آپ کے گناہوں کو ختم کر، آپ کی نیکیوں کو ختم کر دے گا. اللہ نہ کرے کوئی کفر کے درجے کا کام کر لیا اور بغیر توبہ کے مر گئے، وہ کفر جو دائرہ اسلام سے نکال دیتا ہے، ایسا کوئی کفر، بڑے کفر کا کوئی کام کر لیا اور توبہ کے بغیر مر گئے، سارے اعمال ضائع ہو جائیں گے. وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا. اللہ نے کہا کہ اس نے جو بھی عمل کیا ہوگا اس کے عمل کے پاس آئیں گے اور اسے تن کے بنا کر اڑا کر چھوڑ دیں گے. بعض بدعتیں ایسی ہیں کہ وہ بدعتیں انسان کے اعمال کو ضائع کر دیتی ہیں. اپنے اعمال کی حفاظت کرو، ایسی بدعتیں نہ کرو. اور خاص طور پر اللہ تعالیٰ نے صدقات و خیرات کے باب میں ایک خاص پہلو کی طرف توجہ دلائی، کا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والأذى. آپ نے اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا. کیسے خرچ کیا؟ کسی یتیم کو، فقیر کو، مسکین کو، پڑوسی کو، رشتہ دار کو، یا بسا اوقات کسی مسجد کو، کسی مدرسے کو آپ نے پیسہ دیا، جو بھی دیا اللہ کی راہ میں صدقہ دے دیا. اب جس نے لیا ہے اس کا تو فرض بنتا ہے کہ دینے والے کی عزت بھی کرے، قدر بھی کرے، اس کے حق میں دعائے خیر بھی کرے، سب کچھ کرے. لیکن دینے والے کو یہ ہدایت ہے کہ وہ آدمی صدقات و خیرات کرنے کے بعد احسان جتلا کر یا زبان سے ایسا کوئی جملہ ادا کر کے جس سے لینے والے کو تکلیف ہو، اپنے صدقات کو ضائع نہ کرے. اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والأذى. اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، تم اپنے صدقات کو احسان جتلا کر اور تکلیف پہنچا کر ضائع مت کرو، باطل مت کرو. آپ نے کروڑوں روپیہ دیا لیکن آپ نے کسی کے سامنے کہہ دیا کہ وہ جو کام ہوا وہ سب میرے پیسے سے ہوا. اگر سامنے والے پر وہ احسان جتلانے والی کیفیت آپ کے اندر کہ میں نے احسان کیا ہے، یا آپ کی زبان سے نکلنے والے جملے سے سامنے والے کو تکلیف ہو جاتی ہے، قرآن کی اس آیت کی روشنی میں آپ یوں کہیے کہ آپ نے اپنے صدقے کو باطل کر لیا. تو اپنے اعمال کی حفاظت کا یہ بڑا اہم باب ہے کہ جن اعمال سے آپ کے سابقہ اعمال برباد ہوتے، جن کاموں، جن غلطیوں کی وجہ سے آپ کی پچھلی نیکیاں برباد ہو جاتی ہیں، ان نیکیوں کو برباد ہونے سے بچانے کی کوشش کریں. آپ جانتے ہیں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے سورہ نحل میں ایک خاتون کا تذکرہ کیا. مکہ میں ایک خاتون رہتی تھی، اس کا نام تھا ریطہ. اس خاتون کا طریقہ یہ تھا کہ پرانے زمانے میں جب چرخہ چلا کر کپڑا بنا جاتا تھا، اس زمانے میں یہ خود اور بعض دوسرے مفسرین نے نقل کیا کہ اس کے ساتھ اس کی کچھ لونڈیاں سب مل کر بڑی محنت سے چرخہ چلا کر دھاگے سے کپڑا بنا کرتی تھی. جب کپڑا بن کر تیار ہو جاتا، اس کی حفاظت کرنے کے بجائے بنے ہوئے کپڑے کو پھر سے کھینچ کر واپس دھاگے کی شکل دے دیتی. جس کپڑے کو بنانے میں، دھاگے کو کپڑے کی شکل میں ڈھالنے میں محنت لگتی، کوشش لگتی، بڑی محنت سے بنائی کرتی، لیکن بنا ہوا کپڑا مکمل ہوتا، دوبارہ کھول کر اسے دھاگے کی شکل دے دیتی. اللہ نے اس کی مثال دے کر فرمایا سورہ نحل میں وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِن بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَاثًا. لوگوں تم اس عورت جیسے مت ہو جاؤ جس نے اپنے بنے ہوئے کپڑے کو دوبارہ کھول کر دھاگے بنا کر چھوڑ دیا. تو یہ بات اسلامی شریعت مجھ کو اور آپ کو سکھاتی ہے کہ نیکیوں کے بعد کوئی بھی نیکی آپ کریں، ایک بار کریں، چھوٹی کریں. اب مثال کے طور پر آپ یہاں بیٹھ رہے ہیں، درس میں بیٹھ رہے ہیں آج، اور آپ یہاں سے واپس لوٹ کر جا رہے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ان نیکیوں کا آپ ایسا تذکرہ کریں. آپ کے ساتھی نے کہا کل نظر نہیں آئے تو آپ کہتے ہیں کہیں مصروف تھا، بات ختم ہو جاتی ہے، لیکن نفس راضی نہیں ہوتا. آپ کھل کر بتاتے نہیں، وہ جو درس ہوتا ہے ہفتہ واری، اس درس میں شریک تھا، اس کی وجہ سے مجھے تاخیر ہو گئی.
ضروری نہیں، آپ دوست سے کہتے ہیں مصروف تھا، بات ختم ہو جائے گی، لیکن نفس اس پر راضی نہیں ہوتا جب تک آپ اپنی نیکیوں کو لوگوں کے سامنے بیان نہ کریں۔ یہ ایک ایسی خطرناک بیماری ہے، اپنی نیکیوں کی تجارت کرنا۔ ہم بیچتے ہیں دنیا میں نام کے لیے، شہرت کے لیے، اور اکثر ناکام ہوتے ہیں، کوئی اثر نہیں مرتب ہوتا اس پر۔ بسا اوقات وہ الٹا جو ہے اثر دکھاتا، وہ آدمی اپنی کوئی خوبی آپ پہ دکھانے کی کوشش کرتا ہے۔ تو اپنی نیکیوں کی حفاظت کی فکر کرنا یہ دوسرا بڑا اہم مسئلہ ہے جس کی طرف آپ کو اور مجھ کو توجہ دینی چاہیے۔ باتیں بہت ساری ہو سکتی ہیں، میں نے جیسے کہا کہ ہمارا درس دراصل الادب المفرد کا ہے، جس میں ہم مختلف قسم کے آداب سیکھنے جا رہے ہیں۔ اصولاً تو ہمیں رشتہ داروں سے متعلق آداب اور احکام سننے چاہیے تھے، لیکن میں نے مناسب سمجھا کہ نیکیوں کے بعد کن حقائق کا، کن بنیادوں کا خیال رکھنا ضروری ہے، اس کی طرف آپ کی توجہ پھیروں، تاکہ ہم جو نیکیاں کرتے ہیں جو بہت کم ہیں، حقیقت میں اسلاف کی زندگیاں دیکھتے ہیں تو ہماری نیکیاں بڑی کم ہیں، اور یہ بھی اگر آپ دیکھیں اسلاف جس کیفیت جس جذبے کے ساتھ کرتے تھے وہ جذبہ بھی شاید اکثر و بیشتر ہمیں کم ہی نصیب ہوتا ہوگا۔ اس سب کے بعد اگر نیکیوں کی حفاظت اگر نہ کر سکے تو پھر کیا کیا ہم سے بڑا نقصان اٹھانے والا کون ہوگا کہ ایک تو نیکیاں کم کرے، کیفیت کے اعتبار سے بھی کم، کمیت کے اعتبار سے بھی کم، یعنی نمبر کے اعتبار سے بھی کم ہے، اور وہ کیفیت کے اعتبار سے بھی کم ہے، اور وہ جو چھوٹے موٹے اس کی بھی حفاظت نہ کر سکیں، تو ہم سے بڑا نادان کون ہو سکتا ہے۔ تو اس لیے میں نے مناسب سمجھا کہ آج نیکیوں کے بعد اسلامی شریعت کے سکھائے ہوئے ان آداب کا تذکرہ آپ کے سامنے کر لوں۔ انشاءاللہ اگلی منگل سے یعنی اگلے ہفتے سے ہم لوگ جو ہمارا سلسلہ وار درس ہے اس کو ہم لوگ باقاعدہ شروع کریں گے۔ آج کے درس میں ہم لوگ انہی کچھ باتوں پر اپنی بات کو روک لیتے ہیں۔ اللہ سے دعا کیجیے کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ سبھی حضرات اور خواتین کو جو باتیں کہیں سنی گئی ہیں ان کی روشنی میں اپنی نیکیوں کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔